سوشل میڈیا پر فیس بک پہ یوٹیوب وغیرہ پہ یہ تفصیل یہ واقعات یہ نئی نسل کو معلوم ہونا چاہیے. بہت اہم تاریخی واقعات ہیں. بہت بہت شکریہ بھائی. جی بھائی. مستو حیدرآبادی بہت شکریہ آپ کا. معزز خواتین و حضرات، آپ نے تمام واقعات سن لیے. اب میں سب کو وہ کیا نام ہے یہ سہیل خان زادہ میاں سے کہوں گا، بیٹا ان لوگوں کو بلانا جو آج کے 31 اکتوبر کے سانحے اور کراچی میں پٹھان مہاجر فساد کی جو ISI نے سازش کی تھی اور بار بار کرتی رہی، لیکن اب پٹھان بھی سمجھ گئے ہیں، مہاجر بھی سمجھ چکے ہیں پوری اچھے طریقے سے. تو اس کو سازش کو کس طرح ہم نے اور ANP کے وہ پرانے لیڈروں کی بات الگ تھی. ولی خان صاحب چلے گئے اب دنیا سے، اللہ ان کو غریق رحمت کرے. اجمل خٹک اس دنیا سے چلے گئے، اللہ ان کو غریق رحمت کہے. اب تازہ ترین ANP کی لیڈرشپ کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن میں نے جو بات بتائی ہے اس کی آپ تصدیق کر سکتے ہیں. شاہ سید اور ولی خان صاحب کی رشتہ داری کے بارے میں آپ معلوم خود کر سکتے ہیں موجودہ قیادت سے جو ANP کی ہے. جی بہت شکریہ. جی بہت تو سوال آج کے حوالے سے ہونا چاہیے بس. جی بہتر بھائی، آداب بھائی. یہ تمام دوستوں ساتھیوں نے یہ بھائی نے جو بھی گفتگو فرمائی ہے اور جو ہدایت دی ہے کہ سوال جواب صرف اسی سے متعلق ہوں گے جو مہاجر پختون فسادات کی سازش اور اس میں الطاف بھائی کا اور ولی خان کا جو کردار ہے اس سے متعلق سوال کیجیے گا پلیز. سہیل بھائی آپ ذرا رکیے گا. اس سے پہلے کہ دوسرے سے جائیں بھائی، ایک صرف ایک نقطے کا اضافہ کرنا چاہوں گا اگر آپ کی اجازت ہو تو. جی ارشاد. بھائی جو 8 اگست 1986 کے نیشنل پارک کے جلسے کی جو پوری تفصیل بتائی آپ نے، تو بھائی اس پہلے عوامی جلسے میں، تاریخی جلسے میں آپ نے اپنی تقریر میں اس وقت ولی خان صاحب کے والد اور بر صغیر کے ایک بڑے رہنما خان عبد الغفار خان، جنہیں باچا خان کہتے تھے، وہ سب حیات تھے اور ان پر بھی غداری کے الزامات لگ رہے تھے، جبکہ انہوں نے بر صغیر کی آزادی کے لیے جدوجہد کی تھی. آپ نے اس نیشنل پارک کے جلسے میں اپنی تقریر میں باچا خان صاحب کے لیے کھل کر کہا کہ ان کو غدار کہا جاتا ہے، یہ سب غلط ہے، ان کو غدار نہ کہیں، ان کی قربانیاں دیکھیں اور جو وہ کہہ رہے ہیں اس پر غور کرنے کی کوشش کریں. اسی طرح آپ نے جین سید صاحب کے لیے بولا، لیکن اس تقریر میں آپ نے باچا خان صاحب کے لیے بھی بہت اہم باتیں کی تھی ان کی حمایت میں. بھائی یہ اضافہ. جی بالکل بالکل درست. بھائی الطاف بھائی آپ کی اجازت سے ایک چیز جو اسی حوالے سے بھائی میری نالج میں بھائی وہ آپ کی اجازت سے بھائی عرض کروں بھائی. جی 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 بالکل کیجیے، بالکل کیجیے. جی بھائی ANP نے جب یہ حالات خراب چل رہے تھے تو ANP کی جو سندھ کی قیادت تھی تو زرداری کا باپ وہ چونکہ ANP میں ہوا کرتا تھا، حاکم علی زرداری، تو ان لوگوں نے کوئی جلسہ کیا تھا اور اس کی تصدیق جنگ اخبار میں ایک جو اینکر پرسن بھی ہیں جیو کے سلیم صافی نے بھی کی ہے بھائی، کہ انہوں نے جلسہ کیا. اس جلسے میں جو یہ جو لوکل قیادت تھی انہوں نے اس میں مہاجروں کے خلاف تقاریر کی کہ پختونوں کے ساتھ یوں کیا جا رہا ہے، یوں کیا جا رہا ہے. اور ولی خان صاحب جب اسٹیج پر آئے، جب ان کی باری آئی تقریر کی بھائی، تو انہوں نے باقاعدہ ان تمام جو یہ جو پارٹی تھی پوری حاکم علی زرداری ٹائپ کے جو لوگ تھے ان کی باتوں کی، ان کی تقریروں کی نہ صرف نفی کی بلکہ یہ کہا بھائی کہ پختونوں کا مہاجروں سے کوئی ٹکراؤ نہیں ہے، کوئی جھگڑا نہیں ہے. آپ یہاں محنت مزدوری کرنے آتے ہیں، آپ اپنے کام سے کام رکھیں،
اپنے بھی بچوں کے لیے روزگار کمائے اور لڑائی جھگڑے کی کوئی ضرورت نہیں. تو انہوں نے اس جو وہ سازش کرنا چاہ رہے تھے اس ٹائم میں بھائی, وہ اس کی ولی خان نے اس جلسے میں وہ ناکام بنائے بھائی, اور کھل کے پیغام دیا بھائی. یہ بھی جی بالکل بالکل درست کہا آپ نے, بالکل. اب ظاہر ہے کہ 38 سال پرانے واقعات ہیں, 40 سال پرانے. اب کس کس واقعے کا میں ذکر کروں؟ مطلب ظاہر ہے کہ اب اتنا عرصہ ہو گیا اور یادداشت بھی ظاہر ہے جوانوں جیسی اب نہیں رہی ہے. نہیں بھائی بالکل. آج آپ نے جو باتیں کی بھائی, یہ اس میں جو ولی خان صاحب کی جو آپ کو جو اطلاع دی گئی تھی کہ آپ پشاور نہیں آئے بھائی, یہ بھی بھائی بہت سے ساتھ نالج میں آج فرسٹ ٹائم آئی ہوگی بھائی یقیناً. اچھا جی بھائی, جی بھائی ہم نے دعوت دی بھائی حمزہ خان کی آئی ڈی کو کہ پلیز اپنا مائک انمیوٹ کیجیے اور اسی موضوع سے متعلق سوال کیجیے پلیز. اور ریکویسٹ ساتھیوں سے ڈبل ٹیپ السلام کیجیے, علیکم. اکاؤنٹ سبسکرائب کیجیے پلیز, یہ ریکویسٹ آپ سب سے. السلام علیکم الطاف بھائی. وعلیکم السلام. السلام علیکم الطاف بھائی. وعلیکم بھائی السلام. آج آپ نے پرانی یادیں جو بتائی بالکل حقیقت پر مبنی تھی. اور 31 اکتوبر سے ایک رات پہلے حیدرآباد میں ایسا جشن کا سما تھا کہ کیا کہنے. وہ ان کے بدبختوں نے سالوں نے وہ سوراب اور مارکیٹ ٹاور کر کے ہمارے ان خوشیوں کو رون ڈالا تھا بھائی. لیکن آپ کا حوصلہ, آپ کی دور اندیشی ایسی تھی کہ آپ پختون اور مہاجر فساد کو روکا. آپ نے کسی کو جلسے کے دوران بتایا تک نہیں کہ باہر یہ ہو گیا یا سوراخ روڈ پر یہ ہو گیا. اس وجہ سے بہت حد تک یہ چیزیں کنٹرول ہوتی گئی بھائی. اس دوران 31 اکتوبر کے آج آپ نے باتیں کی اور آج کا جو دن ہے بھائی, اس میں ایک کردار اور بھی حیدرآباد میں ہوتے تھے, جاوید کاردار بھائی. جی 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 چوکنگ کرنے بھائی ہاں یہ بیٹھے ہوئے یہ بات کرنا چاہتے ہیں, ان کو فالج ہو گئی ہے, یہ آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں بھائی. یہ تو بہت اچھا کتابت کرتے تھے دیواروں پہ. جی الطاف بھائی السلام علیکم. اللہ آپ وعلیکم کو خوش رکھے. السلام. کیسے ہو بھائی؟ بس خیریت. اللہ آپ کی دعائیں چاہیے. ہاں اللہ اور تعالیٰ ہم آپ کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کا شفیق سایہ ہمارے سروں پر سلامت رکھے, آپ کو لمبی عمر دے, ڈھیر ساری خوشیاں دے, آمین صحت و ثم تندرستی کے آمین. ساتھ. اللہ آپ کو بھی صحت دے, غیب سے آپ کی مدد کر کے اللہ تعالیٰ آپ کی بیماری کو دور کرے اور آپ کو تادیر سلامت آمین رکھے. ثم آمین. آپ سے اللہ ایک خوش درخواست ہے رکھے. کہ آپ اتنے پرانے ساتھی ہو تو بھائی جو باتیں آپ کو معلوم ہے وہ بتایا کرو لوگوں کو بھائی. جی بھائی ہم بتاتے ہیں. ہم آپ ہی کے فکر و پل سے چل رہے ہیں اور نہیں آپ کے نقش آپ قدم خود پہ تو چل رہے ہیں کاردار میاں, آپ تو چل رہے ہیں. میں آپ سے یہ جی کہنا بھائی. چاہوں گا کہ آپ نئے ساتھی جو ہے نا, نئی نسل کے جو 38 سال کے نہیں ہوئے ابھی نوجوان ہیں, ان کو یہ واقعات بتائیں نا, ان کی تربیتی نشستیں کریں آپ. جی بھائی اتنی ہمت ہے. آپ کا بس پروگرام ہوتا ہے, کچھ بھی ہوتا ہے, ہمیں ہمت آ جاتی ہے اور ابھی اور ہمت آئے گی انشاءاللہ. ہم بتائیں گے لوگوں کو اور بتاتے رہتے ہیں, لوگوں سے نہیں رابطے رہتے ہیں ایک کو ہمارے. بتانا نہیں, آپ 10 15 نوجوانوں کو بلائیے اور ان کو پرانے واقعات بتائیے سارے. جی بھائی آپ کی باتیں یاد ہیں. جی بھائی حکم. چلے پھر انشاءاللہ میں آپ اور سے, آپ یہ ان سے کہیں اپنے بیٹے سے یا جو بھی ہے ساتھی, اس سے کہیں کہ آپ کو یہ سہیل خانزادہ یا مصطفیٰ بھائی کو ان باکس میں میسج کریں وہ, اور وہاں سے نمبر لیں. پھر میں آپ سے بعد میں فون پہ بات کروں گا کاردار میاں, ٹھیک ہے؟ جی ضرور بھائی. اللہ آپ کو خوش رکھے, لمبی عمر دے, ڈھیر ساری خوشیاں دے, اور آپ کا شفیق سایہ ہمارے سروں پہ سلامت رکھے. آمین ثم آمین. اللہ حافظ. اللہ حافظ. بہت بہت شکریہ جاوید کاردار بھائی. اللہ پاک آپ کو صحت تندرستی عطا فرمائے.
اور حمزہ بھائی میں نے آپ کو آمین فالو بیک آمین. کیا ہے، آپ مجھ سے یا مصطفیٰ بھائی سے آپ رابطہ کر لیجیے آپ، ٹھیک ہے نا، تاکہ جاوید کارزار بھائی سے پھر رابطہ ہو سکے بھائی کا بعد میں. جی بہت بہت شکریہ. جی دل کی سوری دل کی آئی ڈی سے بہتر، دل کی آئی ڈی سے اپنا مائک انمیوٹ کیجیے پلیز. مائک کا میوٹ ہے الطاف بھائی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جیتے رہیے، اللہ آپ کو خوش رکھے اور صحت مند رکھے. یہ سن رہا تھا آمین. ساری باتیں میں آپ کی، جلدی جلدی بولتا ہوں میں، یہ آپ کی ساری باتیں میں سن رہا تھا نا، تو اس میں ایک بڑی اچھی چیز یاد آئی. جی سونوں میں اور اردو بولنے والوں میں، پنجابیوں میں اور کشمیریوں میں اور سندھیوں میں. جی جی بولے. آپ کا فون میوٹ ہو گیا. سے ہوتا، ہاں صحیح ہو گیا اب وہ. تو جو ہم جب ایک دوسرے کے ساتھ رہتے ہیں نا، پشتون، کشمیری، پنجابی، یہ سارے جو دوسری جگہوں سے اٹھ کے کراچی میں آتے ہیں، ہمارے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہیں، یہ ایک ایکو سسٹم بناتے ہیں الطاف. اس ایکو سسٹم میں ہم ایک دوسرے کے کھانے کھاتے ہیں، دوستیاں کرتے ہیں، اٹھتے بیٹھتے ہیں، ایک منٹ ایک منٹ. جی اب بولیے اب بولیے. ہاں یہ کامران خان کا فون میوٹ نہیں تھا تو ان کا وہاں سے شور آ رہا تھا. جی بولیے. تو یہ جو ہے نا ایک ایکو سسٹم ہوتا ہے الطاف بھائی، ساری ذات پات مذہب اور مختلف انواع و اقسام کی جو کلچر کے ماننے والے پیروکار، جیسے ہم پنجابی ہوئے، پٹھان ہوئے، کراچی والے ہوئے، اردو بولنے والے ہوئے، بہت سارے اپنے، ہم بھات بھات کے لوگ ہیں. لیکن ہمارا جب رہن سہن ایک ساتھ ہوتا ہے، اس ایکو سسٹم میں ہمارا ایک ٹارگٹ ہوتا ہے کہ ہم اپنا ذرائع معاش کمائیں. اس کو کمانے کے لیے ہم ایک دوسرے سے جو ہے نا وہ ٹسل میں آتے ہیں. اس ٹسل میں یہ جو منافقت پھیلانے والے ہوتے ہیں نا کمینے، یہ اس میں ہمارے وہ ورنریبل ایسپیکٹس کو دیکھ کے نا ہمیں ایک دوسرے کے خلاف کرتے ہیں. اس کے بارے میں آپ سے اچھا کوئی جانتا تو نہیں ہے، اور لوگ بھی جانتے ہیں، لیکن جو اپوننٹس ہوتے ہیں نا وہ دیکھتے ہیں یہ اس کے اوپر ان کو ٹکا دو، ان کے ساتھ یہ والا جو پہلو ہے نا اس میں جی ان جی کے خلاف ان کو کر دو. اور ہمارے لوگوں میں جی دل کی آئی ڈی سے میں ریکویسٹ کروں گا پلیز اس لیکچر پہ آ جائیے آپ، اگر اس سوال کوئی سوال ہو تو پلیز آپ وہ کیجیے. اچھا بھائی، بس خالی یہی کہنا تھا. جزاک اللہ جزاک اللہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ، تھینک یو ویری مچ، تھینک یو ویری مچ. جی کامران خان کی آئی ڈی سے اپنا مائک انمیوٹ کیجیے پلیز. کامران خان کی آئی ڈی سے اپنا مائک انمیوٹ کیجیے پلیز. کیجیے کامران خان صاحب، آپ کا مائک انمیوٹ ہے. بھائی خراب ہے ان کا، چلیں آگے چلیں. سسٹم خراب ہے ان کا بیٹا. مصطفیٰ. ہٹا دیا بھائی ان کو، ہٹا دیا. ہاں یہ سہیل خان زیادہ پتہ نہیں کہاں چلے جاتے ہیں، مجھے پتہ ہی نہیں چلتا. بھائی وہ نیچے سے میں لے رہا تھا اوپر مائک کال کو اوپر اٹھاتے ہوئے. جی ایس آئی کی آئی ڈی سے پلیز بات کیجیے آپ. یہ بھی ان کے ساتھ پرابلم آ رہی بھائی. دیکھیں جو ساتھی اس حوالے سے بات کرنا چاہتے ہیں وہ ہمیں گیسٹ ریکویسٹ بھیجیں، ہم انہیں مائک پر لیں گے ہم. اور اگر کسی ساتھی کے اس حوالے سے کوئی بات ذہن میں ہو تو وہ بھی پلیز کال پر آئے. جو بھائی نے آج تاریخی واقعات اور ہسٹری بیان کی ہے، اس میں اگر کوئی ساتھی بات کرنا چاہے. جی محسن سعید بھائی آپ کا مائک انمیوٹ ہے، بات کیجیے آپ. آداب. آداب تسلیمہ صاحب، آداب. بے شک آپ تسلیمہ کی سیدھا تندرستی کے ساتھ. السلام علیکم. بے شک آپ کی روزانہ آپ کم و بیش روز ہی آ رہے ہیں اور تعلیم بھی دے رہے ہیں، ہسٹری کی بات بتا رہے ہیں، اور یہ باتیں جو ہے وہ بار بار جیسا کہ آپ نے کہا کہ اس کو لکھیں اور تاکہ وہ بتائیں، اور ہمارا بھی فرض بنتا ہے کہ اس کو ریپیٹ کریں اور اپنے ساتھیوں کو اپنے گروپ میں اس کو بتائیں تاکہ وہ یاد رہیں. اور نئی آنے والی نسل کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ کس طرح سے اس کی MKM کی تاریخ کیا ہے، کتنے اس کی گزری ہے، کن مشکلات سے گزری ہے، اور آپ کی قیادت نے
کتنا اس کے اندر سفر کیا ہے اور کس سوچ کے ساتھ آپ نے جیسا بتایا کہ رات کے 2 بجے جب آپ کو یہ خیال آیا، کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوا کہ اس قیادت کریں گے اگر آپ، اور اللہ نہ کرے ایک فائر بھی ہوا تو پھر پبلک کو کنٹرول نہیں ہوگا، تو آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان یہی ہوا کہ آپ اس کی قیادت نہیں کریں، کیونکہ اگر آپ قیادت کریں گے تو نشانہ تو آپ ہی ہیں۔ اور جب یہ پتہ چل جائے کہ الطاف حسین کی گاڑی نہیں ہے تو شاید وہ جو فائرنگ ہو رہی تھی وہ تھم گئی، ورنہ وہ بہت زیادہ ہوتی، پھر تو ان کو پتہ ہوتا، مخبری ہوتی کہ ہاں یہ گاڑی ہے، اور اس گاڑی کے پیچھے سفر جو لڑکے کر رہے تھے ہمارے ماشاءاللہ نہتے تھے، جھنڈے ان کے ہاتھ میں تھے، اور آپ کی ہدایت کے حساب سے وہ کوئی نعرے بھی نہیں لگا رہے تھے، لیکن کیونکہ وہ آئی ایس آئی کا فوج کا کسی جو ان کا منصوبہ تھا کہ یہ کلیش کسی طرح سے پیدا کیا جائے، جیسے کہ اور کلیش پیدا کیے جاتے تھے سنی اور شیعہ کے درمیان، پنجاب پختون کے درمیان، پھر مہاجر پختون اور پنجابی، یہ سارے پیدا کیے گئے، لیکن جس مہارت سے آپ نے، جس عقل مندی کے ساتھ، اپنی قیادت کے ساتھ ان کو بچایا، اور آج ماشاءاللہ وہی قومیں جو آپ کو جس دشمن انہوں نے جو بنا دیا تھا، وہی قومیں آج آگے کہہ رہی ہیں کہ ہم کو جو تاریخ بتائی گئی وہ غلط تھی۔ یہ بالکل اسی طرح سے ہے جو پاکستان کی تاریخ بتائی جاتی ہے وہ غلط ہے، یہ بالکل اسی طرح سے ہے جب بنگلہ دیش کی تاریخ بتائی جاتی ہے وہ غلط ہے۔ آپ نے ہی وہ سب تاریخیں جو ہیں وہ اس قوم کے بچوں کو بتا رہے ہیں، ورنہ کتابوں میں جو لکھا ہے، جیسے آپ نے کل پرسوں بتایا تھا کہ پاکستان کی بنانے والے ہی نہیں پتا، ترانہ کس نے لکھا وہی نہیں پتا، یہ ایم کیو ایم کی جو قصبہ علی گڑھ کا کسی نے کو بتایا، لیکن اس کی ہسٹری کیا ہے، حیدرآباد کا، پکے قلعے کا، شراب گوٹ کا، نہ جانے کتنے واقعات ہیں۔ اس تحریک میں کتنے ساتھیوں نے اپنے خون دیا، اپنی جوانی دی، کتنی بہنوں نے اپنا سہاگ دیا، کتنی ماؤں نے اپنے بچے دیے، اس شب و اس کی گزرنے کے بعد اور خون کے دریا پار کرنے کے بعد جب وہ توانا درخت ہوا تو پھر دشمنوں نے وار کیا، اور وہ غداروں میں پھر غدار پیدا کیا، اور ان کی اولادیں پیدا کی۔ وہ غداروں نے اس عمارت کو توڑنے کی، گرانے کی بھرپور کوشش کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس درخت کی مانند رکھا ہے کہ جب خزاں آتی ہے تو پتے تو گر جاتے ہیں لیکن پیڑ کھڑا رہتا ہے کے ساتھ، اور آج آپ کھڑے ہیں، اور اس کے بعد دوبارہ اس کے اندر شاخیں نکلی ہیں، دوبارہ پتے آئے۔ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی ہمت کو، طاقت کو، اور جو ہے اس میں وہ دے، توانائی دے، اور ہماری دعائیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے، اور آپ کو صحت و عافیت والے زندگی، تاکہ آپ رہنمائی کر سکیں۔ صرف مہاجروں کو یا ان کی آپ کی رہنمائی کی ضرورت نہیں، اب پورے پاکستان کے مظلوم عوام کو آپ کی رہنمائی کی ضرورت ہے، آپ کی ہدایت کی ضرورت ہے، آپ کی تعلیم کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اسی طرح سے جو ہے رہنمائی کرتے رہیں، شعور دیتے رہیں، وزڈم دیتے رہیں، تعلیم دیتے رہیں، تاکہ جزاک اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ محسن بھائی تھینک یو ویری مچ۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، اللہ حافظ۔ یہ جن ساتھیوں کی ریکویسٹ نہیں آ رہی ہے کال مائک کے لیے، ان سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز آپ اپنا سوال لکھ دیجئے۔ آپ کی طرف سے کوئی پرابلم ہے کہ جس کی ریکویسٹ نہیں آ رہی ہے، ہمیں ظاہر نہیں ہو رہی ہے، تو آپ سوال لکھ دیجئے، ہم آپ کا سوال پڑھ دیں گے آپ کے نام سے۔ اور جنہوں نے سبسکرائب نہیں کیا الطاف بھائی کا اکاؤنٹ، ان سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز 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 دیکھیں، ہسٹری آپ کو بتائی جا رہی ہے، یہ ہسٹری آپ کو شاید کتابوں میں بھی ڈھونڈنے سے ملے گی آپ کو، جو الطاف بھائی بتاتے ہیں۔ تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز جسٹ فار $3 a month، $3 a month، nothing، اٹس a price of the one burger۔ خدا کے لیے پلیز کو انڈرسٹینڈ کریں، 1 مہینے کی $3 اکاؤنٹ کو سبسکرائب کریں، تاکہ آپ باقاعدگی سے یہ سن سکیں پورے مہینے۔ اور جو بیٹھے ہوئے ہیں ان سے ریکویسٹ ہے ڈبل ٹیپ کریں، ڈبل ٹیپ کریں، ڈبل ٹیپ کریں، اور الطاف بھائی سوال پوچھنا ہو تو ہمیں گیسٹ ریکویسٹ بھیجیں۔ تھینک یو ویری مچ۔ جی امتیاز علی بھائی اپنا مائک انمیوٹ کیجئے پلیز۔ امتیاز علی بھائی آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی قائد تحریک الطاف حسین بھائی السلام علیکم، آداب عرض ہے۔ وعلیکم السلام، تسلیمات، جیتے رہو صحت تندرستی کے ساتھ۔ آپ بھی جیتے رہیں تا قیامت، صحت و تندرستی کے ساتھ۔ قائد تحریک الطاف حسین بھائی، آج کی جو آپ کی فکری نشست ہے اس پر میں کہوں گا کہ آپ کی فکری نشست سے یہ بات
ثابت ہو گئی، عیاں ہو گئی، جو پہلے سے ہے وہ مزید پختہ ہو گئی کہ قائد تحریک اور قائد تحریک کی جو تحریک ہے وہ کس لازوال بے مثال قربانیوں کی داستان ہے، کیسی کیسی قربانیاں دی، اور آپ کی اس فکری نشست ہے، آپ کی دانش مندی، آپ کی خداداد صلاحیتوں کا بھی، جو آپ کی جوان سالہ عمر کے اندر آپ کس قدر دانش مند تھے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو کیسی خداداد صلاحیتوں سے نوازا تھا کہ آپ نے کس دانش مندی سے اتنے جو باقاعدہ طور پر تربیتی یافتہ ہے سازش کرنے میں، ان کی سازش کس طرح ناکام کر دی۔ قائد تحریک الطاف حسین بھائی، آج جو آپ نے، جو آپ ہمیشہ کرتے ہیں، لیکن آج آپ نے پھر دہرایا کہ شعر حیدرآباد، شعر وفا آپ کا شعر ہے اور آپ کا شعر رہے گا، جو کلمات حیدرآباد کے لیے آپ نے ادا کیے، جو آپ نے محبت کا اظہار حیدرآباد کے لیے ادا کیے، میں اس پر آپ کا بے حد مشکور ہوں، بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے حیدرآباد کے لیے ایسے محبت بھرے کلمات شکریہ ادا کیے۔ شکریہ شکریہ امتیاز علی، بہت لائن لگی ہوئی ہے، نیکسٹ کالر کو پلیز بلائیے، انشاءاللہ پھر آپ سے تفصیلی بات سنیں گے بعد میں۔ بہت بہت شکریہ امتیاز بھائی. دیکھیں یہ ریکویسٹ ہے، پلیز آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو نا جو آج کے بھائی نے لیکچر دیا ہے، وہ سوال سامنے رکھیے تاکہ آپ کو جواب مل سکے. جی نسیم بھائی پلیز اپنا مائک انمیوٹ کیجیے. السلام علیکم اینڈ وعلیکم آداب. السلام. الطاف حسین بھائی، نسیم عرض کر رہا ہوں برائٹن سے. جی جی ضرورت نہیں ہے، آپ کا نام پڑ چکا ہے، نسیم برائٹن. جزاک اللہ، بہت شکریہ بھائی. آج آپ نے بالکل 85 کی جو آپ نے طوفانی دورہ کیا تھا انٹیریئر سندھ کا، جس میں لاڑکانہ بھی شامل تھا، بے اس کے شک. بعد جو ہے نا آپ ہمارے تحصیل میں بھی آئے تھے، پھر آگے اس سے گئے تھے شہزاد کوٹ بھی گئے تھے. تو وہ بالکل آپ بتا رہے تھے کہ کس طریقے سے بارش ہو رہی تھی 86 کے جلسے میں، اور جو مرکزی کمیٹی کے اراکین تھے جس میں طارق جاوید بھائی ابھی بھی موجود ہیں، اور کبھی ان سے بات ہو جاتی ہے تو وہ ہم کو، میں دیکھتا ہوں کہ یہ وہی طارق جاوید بھائی ہے جو ہم لوگ رش سے دیکھ رہے تھے، ان کو بالٹیوں سے جو ہے نا پانی نکال نکال کے باہر پھینک رہے تھے. جی جی تو بے شک. یہ تو ایم کیو ایم کی تاریخ کا وتیرہ رہا ہے. اس زمانے میں طارق جاوید بھائی کا کیا تھا عہدہ مجھے اتنا یاد نہیں پڑ رہا ہے، لیکن ابھی بھی ایم کیو ایم کا وتیرہ وہی ہے جیسا 1986 میں تھا. ابھی جب میں لاسٹ ٹائم آیا تو ایک طرف سے ایم کیو ایم کے کنوینئر، ایک طرف سے ایم کیو ایم یو کے آرگنائزر مجھے سہارا دے کے میری ویل چیئر تک لے کے گئے تھے. تو بھائی بس یہ پرانی یادیں یاد دلا دی آپ نے. اور ابھی ایک ساتھی آئے تھے، انہوں نے بولا جس وزڈم سے آپ نے اس بلڈ شیڈ کو روکا تھا، اور جو لوگ بلڈ شیڈ کرانے والے تھے وہ انتہائی تربیت یافتہ تھے، ان کو تو آپ پر میں پتہ نہیں کتنے 6 مہینے کے کرش کورس کرائے جاتے ہیں، اور آپ نے 6 منٹ میں فیصلہ کر لیا کہ ابھی رات کو نکلنا ہے حیدرآباد. اور وہ جو جیل سے آگے جو ہے نا، سینٹرل جیل سے آگے جو ہوٹل تھا، وہاں پہ آپ کا قیام تھا. تو سلوٹ ہے بھائی آپ کو. جزاک اللہ، جیتے رہیے، اللہ صحت دے، تندرستی. آج میں نے اپنے 2 دوستوں کو جو ہے نا وہ سبسکرائب کرایا ہے، جو کہ سندھی اسپیکر ہیں انڈائریکٹلی، ویسے تو بلوچی ہیں وہ. تو آج میں نے ان کو سبسکرائب کرایا ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، جزاک اللہ، خوش رہیے، جیتے رہیے. اگر جب میری اوقات رہی تو میں وہ سبسکرپشن جو ہے نا وہ کنٹینیو بھی کروں گا. بہرحال بھائی دعاؤں کا طلبگار ہوں. اللہ صحت دے، تندرستی. تھینک یو ویری مچ نسیم بھائی، تھینک یو ویری مچ، جزاک اللہ. اللہ تعالیٰ آپ کو صحت تندرستی عطا فرمائے. جی میں ریکویسٹ کروں گا K45H کی آئی ڈی سے اپنا مائک انمیوٹ کیجیے پلیز. جو بھائی نے لیکچر دیا ہے اس سے متعلق سوال کیجیے.
K45 کی آئی ڈی سے. جی السلام علیکم الطاف بھائی، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ وعلیکم السلام، اللہ کا کرم ہے. ماشاءاللہ بہت ہی آج اچھا لگا، آپ نے بڑی تفصیل سے ساری باتیں، یہ میرے 2-3 دن سے یہ سوالات تھے، میں مختلف براڈ پہ جاتا تھا تو وہ سوالات اٹھاتا تھا. نسیم بھائی بھی وٹنس ہیں، باقی اور لوگ بھی تو وہاں ہوتے تھے، تو یہ سارے سوالات اٹھائے تھے. آج میرے سارے سوالوں کے جوابات مجھے مل گئے ہیں تو جزاک ماشاءاللہ. اللہ، جزاک اللہ. تو میں تو 90s کے بعد آیا تھا یونیورسٹی میں الطاف بھائی، تو 91-2 میں، تو اس کے بعد پھر میں 2000 تک وہاں پہ رہا ہوں کراچی میں، تو سارے حالات دیکھے ہیں. تو میں یہ سوالات کے جوابات ڈھونڈنے کی کوشش کر رہا تھا. آج ماشاءاللہ مجھے ہر سوال کا جواب مل گیا ہے. تو میں انشاءاللہ کل بھی وہ کچھ براڈ پہ میں تھا تو کچھ لوگ ناراض ہو رہے تھے کہ آپ کہہ رہے ہو کہ ہمیں الطاف بھائی جیسا لیڈر کشمیر میں چاہیے، تو وہ ہمیں دے دیں تو ہم ان کو لے کے جائیں گے کشمیر میں، ہم ان کو وہ اس طرح. تو وہ ناراض ہو رہے تھے کہ آپ کی تو 1 کروڑ کچھ لاکھوں کی آبادی ہے، تو ہم تو 8 کروڑ الطاف بھائی کے پیچھے ہیں. تو پھر میں نے کچھ سوالات اٹھائے تھے کہ یہ جو آج بھی آپ نے سوالات کا پتہ ادا نہیں کیا آپ ہے. کس براڈ پہ گئے تھے بھائی جس نے یہ جواب دیا کہ 1 کروڑ اور 8 کروڑ کا یہ موازنہ پتہ نہیں کس نے کر دیا. بس میں کل میرا تھا، جواب میں نہیں ہے بہرحال یہ. روزانہ میں مختلف براڈ پہ جاتا ہوں. میرے دوست میرے بھائی بیٹھے ہیں، نسیم بھائی بھی ہیں، واسی بھائی بھی ہوتے ہیں، سارے ہوتے ہیں. ماشاءاللہ مجھے آج بڑی خوشی ہوئی کہ آپ نے بڑی تفصیل سے اور سچی باتیں کی ہیں. تو میں انشاءاللہ جو بھی میرے دوست بھی ملتے ہیں، اور میں نے آپ کی جو تقاریر ہیں اور باقی آپ کے بارے میں جو بھی ہیں وہ میں جہاں بھی باتیں کرتا ہوں، میں اپنی سوشل میڈیا پہ جیسے بھی ہے وہ تو میں کرتا ہی ہوں. تو وہ تو میں نہیں کسی کو وہ کیا میں اپنی وہ کروں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ میرا دل آج بہت خوش ہوا ہے آپ کی باتیں سن کے کہ جو سچی باتیں ہیں وہ آپ نے کی. اور میرے پٹھان دوست بھی تھے، باقی اور بھی دوست، سارے ہم لوگ وہاں پہ ظاہر ہے یونیورسٹی میں نے اتنا عرصہ گزارا ہے تو سب لوگوں کو بھی سمجھ آ گیا ہوگا سارا کچھ. تو ماشاءاللہ آپ مخلص ہمدرد، اور آپ چاہتے ہیں جیسے بھی آپ نے باتیں کی ہیں کہ جیسے آپ کو پیش کیا گیا وہ نہیں ہے. ماشاءاللہ سب کچھ بہتر ہوگا، آنے والا فیوچر برائٹ ہے، تو ہم آس امید سے ہیں ماشاءاللہ سب کچھ بہتر ہوگا. تو لوگوں کو مایوس نہیں ہونا چاہیے. آنے والا فیوچر جو ہے ہم لوگ دیکھ رہے ہیں، جیسے بھی اس نئی صدی میں بہتر ہوگا انشاءاللہ سارا کچھ. تو میں زیادہ ٹائم بھی نہیں لوں گا، باقی اور دوست بھی بیٹھے ہیں. تو مجھے بڑی خوشی ہوئی آج آپ کو سن کے کہ چند دنوں سے میرے ذہن میں جو سوالات اٹھ رہے تھے وہ آج پھر میں مطمئن ہو گیا ہوں. تو باقی آپ کے جو براڈ پہ چل رہے ہیں دوست ہیں وہ بھی بڑے جذباتی ہوتے ہیں، تو چند بندوں کی وجہ سے چند لوگ جو مایوس ہو جاتے ہیں یا اس طرح کی وہ چیزیں، تو ان کو بھی میں بولوں گا کہ تھوڑا سا وہ ایک دوسرے، ہم سب لوگ بھائی ہیں، مطلب ایک بہتری چاہتے ہیں، سب کچھ ہم سمجھتے ہیں ایک دوسرے کو بھی. تو جو غلط فہمیاں جو پھیلاتے ہیں جس طرح جن کا کوئی ایجنڈا ہے تو ان پہ ان کو خوش کرنے کے لیے ہم لوگ ایک دوسروں کو مایوس نہ کریں. تو ماشاءاللہ بہت ہی اچھا. لیکن یہ بات جو آج اسمبلی میں بیٹھے ہیں، جو آپ نے میں نے آپ کو سنا تھا کہ 25 سال کی عمر میں آپ نے اے پی ایم ایس او کی بنیاد ڈالی تھی. آپ بہت ینگ تھے اس وقت، تو اس وقت پھر بعد میں ایم کیو ایم، تو وہی نام چینج کر کے آج وہ اسمبلی میں بھی بیٹھے ہیں، وہ آپ کا نام استعمال کر کے کہیں وہ مطلب جا رہے ہیں تو اپنے وہ معاملات چلا رہے ہیں. لیکن یہ ہے کہ جی سب K45 لوٹیں گے. بھائی، آپ سے ریکویسٹ ہے، دیکھیں کافی طویل کی ہوئے پیچھے نا، تو جی جی پلیز سوال مختصر کیجیے جی جی. تاکہ باقی سارے تو دوستوں بس کو مل سکے. میں تو الطاف بھائی کو سلام کرنے آیا تھا، اور میں آج خوش ہوں کہ میرے سوالات کا نوازش جوابات نوازش بھی نوازش سوالات کے مہربانی. جزاک جوابات اللہ، مل گئے. خوش تو بہت رہیے، شکریہ الطاف جیتے بھائی. رہیے. اللہ آپ کو ماشاء اللہ. مزید علم حاصل کرنے کا موقع عطا فرمائے. آمین آمین ثم آمین. آمین ثم آمین. بہت شکریہ الطاف بھائی، بہت شکریہ. جزاک اللہ، خوش رہیے، خوش جی میں رہیے. ریکویسٹ کروں گا عمران الطافی بھائی سے، اپنا مائک انمیوٹ کیجیے پلیز. عمران الطافی بھائی اپنا مائک انمیوٹ کیجیے. السلام علیکم بھائی، کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟
وعلیکم भाई मेरा السلام، اللہ کا کرم ہے، کام ہے۔ भाई आपसे आज जिंदगी में पहली दफा बात करके यकीन नहीं आ रहा कि आपसे बात हो रही है। अल्लाह पाक आपको اللہ ऐसे ही रखे। आमीन आमीन सुमा आमीन। भाई آمین मेरा एक छोटा सा सवाल है। 2.5 साल पहले हमारे एक भोलू भाई खलीलुर रहमान और भोलू भाई का अदालत के अहाते में जो है कि कत्ल किया गया था, उसके लिए जो यहाँ एमकेएम काबिज है, उसने अपनी चमकदारी समझ लें, वो उन्होंने यहाँ चमकाई, ठीक है। उसके लिए कुछ नहीं किया, आते थे जलसे जुलूस किए चले गए। आज उसकी फैमिली दरबदर हुई पड़ी है, रोजाना पेशियां लग रही हैं, उनके ऊपर एफआईआर हो रही हैं, कोई नहीं बोलने वाला, कोई नहीं सुनने वाला। वो एमकेएम नहीं सुनती उनकी 6 ہاں बच्चियां हैं। تو جو قاتل ہوں گے وہ کیسے سنیں گے؟ بھائی اصل میں قاتل کھلے عام گھوم رہے ہیں شہر میں، کوئی نہیں انہوں کو پکڑ رہا۔ بھائی تو وہ آپ ان سے پوچھیں نا کہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ کون قاتل ہے۔ وہ اپنے یعنی جو قاتل ہیں وہ اپنے بھائی کو پکڑیں گے، اپنے آپ کو پکڑیں گے کیا؟ بس بھائی ہم آپ سے ریکویسٹ کر سکتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ عمران بھائی، انشاءاللہ دیکھیں رابطہ کمیٹی اس حوالے سے جو بھی کر سکتی ہے وہ رابطہ کمیٹی کی ساری چیزیں ہیں، مطالبات ہیں، بیانات ہیں، سب ریکارڈ پر موجود ہیں وہ، ٹھیک ہے نا، جو جتنا اختیار ہے وہ کام کر رہے ہیں انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ بہت بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ۔ جی راحت بھائی اپنا مائک انمیوٹ کیجئے پلیز۔ راحت بھائی آداب بھائی۔ تسلیمات تسلیمات، جیتے رہیے تندرستی کے ساتھ، خراب ہے۔ بھائی میں تو خیر براڈ سے نہیں تھا کیونکہ میرے گھر پہ پروگرام ہو رہا تھا، میں ابھی آیا ہوں، تو میں آپ سے بات کرنے کا دل چاہ رہا تھا تو میں کال پہ آ گیا۔ اللہ خوش رکھے بیٹا، جیتے رہے جیتے رہے۔ جی بہت بہت شکریہ راحت بھائی، تھینک یو ویری مچ۔ اب میں ریکویسٹ کروں گا انجینئر جمیل صاحب سے اپنا مائک انمیوٹ کیجئے پلیز۔ جو بھائی نے آج لیکچر دیا، اس متعلق سوال اگر کوئی ہے ذہن میں سوال کیجیے۔ السلام علیکم پیر صاحب، وعلیکم السلام۔ کیسی صحت آپ کی؟ اللہ تعالیٰ تندرستی دے، آپ کو صحت دے۔ آمین ثم آمین، اللہ آپ کو بھی صحت سلامت رکھے۔ بہت دکھ ہوتا ہے، افسوس ہوتا ہے، جس طرح سے اسٹارٹنگ میں ہی حالات پیدا کر دیے گئے تھے اور جس طرح سے توڑ موڑ شروع کر دی گئی تھی، اور الحمدللہ آپ نے تو ماشاءاللہ بہت اچھے طریقے سے ہینڈل کیا ان معاملات کو۔ اندازہ تو ہو گیا تھا اسی وقت کہ یہ کیا چاہتے ہیں، جس طرح سے فائرنگ کی جا رہی تھی اور جس طرح سے ساتھیوں کو شہید کیا جا رہا تھا۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ اتنے سالوں تک بھی جو ہے نا ساتھیوں کو بھولتے نہیں ہیں اور یاد رکھتے ہیں، سب سے بڑی بات یہی ہے۔ بس اللہ تعالیٰ اس کو آپ کو اجر دے، اجر دینے والی تو اللہ کی ذات ہے، باقی تو دنیا میں سب آنے جانے والی چیز ہے۔ بس یہی ہوتا ہے کہ ایک لیڈر کی، ایک رہبر کی، ایک قائد کی یہی سب سے بڑی چیز ہوتی ہے کہ وہ اپنے ساتھیوں کو یاد رکھتا ہے۔ بس اللہ تعالیٰ اللہ آپ خوش کو رکھے، لمبی زندگی سلامت دے۔ رکھے، خوش رہیے، صحت تندرستی کے ساتھ۔ ہم لوگ بھی وسیع کھتری کی براڈ پہ بیٹھے تھے، وہاں فاتحہ بھی کی، سارے ساتھی آ گئے تھے اور سب یہی کہہ رہے تھے کہ آپ انشاءاللہ پروگرام میں آئیں گے ضرور اور یہ کریں گے، تو ہمیں بھی اندازہ تھا کہ آپ بھولیں گے نہیں، انشاءاللہ آئے آپ۔ بس اللہ تعالیٰ ہم لوگ کو ہمت دے، آپ کے ساتھ آمین۔ چلنے کی۔ بس بہت بہت باقی تو شکریہ یہی ہے۔ جمیل بھائی، تھینک یو ویری مچ۔ تھینک یو سر، تھینک یو ایکسیپٹنگ مائی ریکویسٹ سہیل بھائی، No, تھینک it's یو، okay. تھینک یو ویری مچ، It's our pleasure. تھینک یو سر، Thank you. تھینک یو، تھینک یو، تھینک یو۔ جی وطن یار کی آئی ڈی سے پلیز اپنا مائک انمیوٹ کیجئے۔ وطن یار کی آئی ڈی سے۔ السلام علیکم بھائی جان۔ وعلیکم السلام۔ بھائی کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک؟ بس دعائیں چاہیے، اللہ کا کرم۔ جی بھائی میں کراچی قصبہ علی گڑھ سے۔ اچھا ماشاء اللہ۔ جی بس اللہ آپ کو تندرستی دے، صحت دے، یہی دعا ہے ہماری آپ کے لیے۔
آمین ثم آمین. اللہ آپ کو بھی صحت تندرستی والی لمبی زندگی عطا فرمائے. آمین. آمین آمین. جی بہت بہت شکریہ وطن یار بھائی. اوکے شکریہ سہیل بھائی. تھینک یو ویری مچ، تھینک یو ویری مچ. جی اب میں ریکویسٹ کروں گا مبشر بلوچی بھائی سے، اپنا مائک انمیوٹ کیجئے. مبشر بلوچی بھائی. بڑی ادب اور احترام سے السلام علیکم الطاف بھائی. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. بھائی جان مجھے تو یقین نہیں ہو رہا ہے کہ میں اپنے بھائی سے بات کر رہا ہوں. میری جان آپ پر قربان میرے بھائی. اللہ خوش رکھے. جزاک اللہ سلامت رکھے. بھائی جان آپ ہماری آنکھوں کی رونق ہے، ہمارے سر کا تاج ہیں، اور یہ سر کا تاج تب ہی اترے گا جب یہ سر کٹے گا. بھائی ہماری جان آپ پر قربان ہے. جیتے رہیے، خوش رہیے، سلامت رہیے. بھائی جان نوجوان نسل ہمیشہ آپ کے ساتھ رہے گی. میں ٹنڈول یار سے مخاطب ہوں. مبشر. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تمام ساتھیوں کو ٹنڈول یار کا سلام کریے. وعلیکم السلام بھائی. بڑا آپ کی مہربانی، آپ نے مجھے لائف میں اپنے بات کرنے کا موقع دیا. بھائی میں آپ کا بڑا شکر گزار ہوں. میری نسل آپ پر قربان میرے بھائی. اللہ خوش اللہ آپ رکھے. کو خوش اللہ رکھے. سب کو سلامت رکھے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. بہت بہت شکریہ مبشر بھائی. مہربانی سر، مہربانی. تھینک یو. جی اونلی بھائی کی آئی ڈی سے اپنا مائک انمیوٹ کیجئے پلیز. اونلی بھائی کی آئی ڈی سے اپنا مائک انمیوٹ کیجئے، اور ریکویسٹ ہے پلیز ڈبل ٹیپ جاری رکھیے. الطاف بھائی کے اکاؤنٹ کو سبسکرائب کیجئے، ٹیم ممبر بنیے تاکہ براڈ زیادہ زیادہ اوپر جائے. تھینک یو ویری مچ. جی اونلی بھائی کی آئی ڈی سے پلیز. جی طارق بھائی، چودھری طارق بھائی اپنا مائک انمیوٹ کیجئے. تھینک یو جی. السلام علیکم بھائی، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام. بھائی آپ سے ایک کوشچن پوچھنا تھا. یہ جو کل انسیڈنٹ ہوا ہے، جو آپ نے تو دیکھا ہی ہوگا میڈیا پہ، جس طرح یہ لوگ ایگزیجریٹ کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ جی حملہ ہوا، حالانکہ کوئی حملہ نہیں ہوا. بچوں نے وہاں پر ان کی گاڑی کو روک کر ان سے کوشچن کرنے کی کوشش کی تھی کہ آپ نے جو آپ نے ظلم کیا ہے پبلک کے اوپر، جو ناانصافیاں کی ہیں اور جو قانون کی دھجیاں اڑائی ہیں، اس کے سوالات پوچھنے کے لیے وہ بچے وہاں کھڑے ہوئے تھے. اور انہوں نے یہ کہا کہ جی حملہ منصوبہ تیار کیا گیا ہے، حملہ. اور میاں عامر جو دنیا نیوز کے مالک ہیں، ان کا بیان یہ تھا کہ ان کے ساتھ بھی وہی کریں گے جو ہم نے MQM کے ساتھ کیا ہے. تو اس پر میں آپ کا تبصرہ چاہوں گا کہ اس بیان کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں میاں عامر کے؟ کون ہے میاں عامر؟ یہ دنیا نیوز کا جو مالک ہے. یہ کیا کہہ رہے تھے یہ کہ انہوں نے کہا کہ یہ جو بچوں نے جو قاضی فائز عیسیٰ پر جو حملہ کیا ہے، ان کے شناختی کارڈ کینسل کیے جائیں، ان کے پاسپورٹ کیے جائیں، اور ان کے ساتھ وہی حشر کیا جائے جو MQM کے ساتھ کیا ہے ہم نے. اب یہ ایسے پاگل لوگوں کی اور ایسے بڑ بازوں کے بارے میں کیا کہوں. میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آیا بچوں نے کیا، اگر بڑی عمر کے لوگوں نے بھی مظاہرہ کیا تو انہوں نے کروڑوں افراد کی نمائندہ جماعت کا نشان چھینا. وہ کون تھا؟ بالکل وہ قائد فائز عیسیٰ تھا. بالکل. اور میں نے لائیو پروگرام دیکھا ہے، وہاں کسی نے کوئی توڑ پھوڑ نہیں کی ہے. لیکن اپنے جذبات کا اظہار کیسے نہیں کریں گے جب آپ نے 26ویں آئینی ترمیم پاس کروا دی، آپ نے اس کے لیے کڈنیپنگ کی اجازت دی، آپ نے 47 کے تیار کردہ فوجی ISI کے بنائے ہوئے نتائج وہ بیان کر کے آپ نے ہارے ہوئے لوگوں کو حکومت دلوا دی. آپ نے ان کے سارے گناہ معاف کر دیے. نواز شریف کے وہ سزا یافتہ تھے، آپ نے ان کو پکڑا نہیں. تو آپ نے جو جرائم کیے ہیں اس پہ تو یہ ابھی جذبات میں نوجوانوں نے گاڑی کو تھپڑ مارے ہیں. قانون کے تحت اگر آپ کو آئین پاکستان کے تحت ہی آپ کو آپ کے جرائم پر آپ کا مقدمہ چلایا جائے تو آپ کو ایک بار نہیں سینکڑوں بار پھانسی کی سزا دی جا سکتی ہے آپ کے جرائم پر. بہت اچھی بھائی.
ان کی بیگم کہہ رہی ہے کہ ہمیں معاف کر دو، ہم پہ ترس کھاؤ، ہم لوگوں کا جینا حرام ہو گیا، ہم لوگ باہر نہیں نکل سکتے۔ ترس تو بھائی آپ ان سے نہیں، اللہ سے مانگے، جس کی جو اللہ کی طاقت کو، اس کی دی ہوئی عنایت کو آپ نے مس یوز کیا ہے، اور خدا جب طاقت دیتا ہے، پوزیشن دیتا ہے، تو اس کے دی ہوئی شہرت اعزاز کو جو مس یوز کرتا ہے، اس کا ٹھکانہ سب سے پہلے قیامت کے دن قاضی، یہ جو ججز ہوتے ہیں، ان کی باس پرس ہوگی۔ بالکل جی بہت شکریہ طارق بھائی، اچھا بھائی، تھینک یو ویری مچ، تھینک یو بہت بہت جزاک شکریہ۔ اللہ، جزاک اللہ۔ تھینک یو۔ جی دانی صاحب کی آئی ڈی سے اپنا مائک انمیوٹ کیجیے۔ دانی صاحب، دانی صاحب آپ کا آواز آ رہی ہے؟ جی السلام علیکم الطاف بھائی۔ وعلیکم السلام۔ میرے لیے قابل فخر بات ہے کہ میں آپ سے مخاطب ہوں، اور میری آپ سے ملاقات ہوئی تھی 14 نومبر میں سن 86 میں، جب ہم الیکشن لڑ رہے تھے۔ اچھا۔ جی تو آپ کی آواز میں وہی گھن گرج وہی ہے، ویسے ہی آپ کے پاس جوش ولولہ ہے۔ آئی ریئلی لائک اٹ۔ تھینک یو ویری مچ، سو نائس آف یو، مے گاڈ بلیس یو۔ اور میں امید کرتا ہوں کہ یو آر دی اونلی ون ہو کین لائک ٹیک پاکستان آؤٹ آف آل دیز پرابلمس۔ God knows better, but I am trying. Persistently. آپ کی جو پابندی ہے اس پہ سے انشاءاللہ جلدی پابندی ہٹ جائے گی، جو خطاب سے ہے۔ آمین ثم آمین، جیتے رہیے، خوش رہیے۔ Today is my very blessed day. I spoke to you. Thank you very much, so nice of you۔ Thank you الطاف بھائی۔ میں اور مزید ٹائم بہت کا آپ کا ٹائم پلیز آتے رہیے براڈ کے اوپر، خوشی ہوتی ہے آپ کو۔ تھینک یو۔ جی WAP کی آئی ڈی سے اپنا مائک انمیوٹ کیجیے، پلیز سوال کیجیے۔ السلام علیکم الطاف بھائی۔ وعلیکم السلام۔ الطاف بھائی پہلے تو بتائیں طبیعت ٹھیک ہے آپ کی، خیریت سے ہیں آپ؟ ہاں اللہ کا کرم ہے، ایسا۔ ہاں بھائی، ہم مہاجر ہیں، ہم کراچی میں رہتے ہیں، ہمیں جی الطاف کا نعرہ کب سننے کو ملے گا دوبارہ؟ ہماری یہ واپسی جو ہم جو بچوں میں دیکھتے تھے، یہ کب ہمیں واپسی سننے کو ملے گا؟ ہم تھک گئے اس اپنا پولیٹکس سے، اس سب سے۔ بس آپ اللہ سے لو لگا کے دعا کیجئے، انشاءاللہ اللہ ہی بہتر سبیلے اور راستے بنانے والا ہے۔ آپ کی اجازت ہو تو ہم عمران خان کے ساتھ کھڑے ہوں؟ ہاں بالکل کھڑے ہوئیے۔ ٹھیک ہے الطاف بھائی، ٹھیک ہے الطاف بھائی۔ جی بہت بہت شکریہ ویب کی آئی ڈی سے، تھینک یو ویری مچ۔ جی اونلی بھائی آپ دوبارہ آئیں پلیز، آپ سوال کیجیے۔ السلام علیکم بھائی، کیا حال ہے؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہے اللہ کا کرم، ابھی تو بتایا تھا۔ ان کا مائک بند تھا ان کا، وہ اس لیے دوبارہ آئی ہے۔ جی سردار علی کی آئی ڈی سے اپنا مائک انمیوٹ کیجیے پلیز۔ السلام علیکم سر، سب کیسے ہیں؟ وعلیکم السلام۔ اللہ الطاف سر آپ کیسے ہیں؟ سب خیریت سے ہیں؟ جی اللہ۔ اچھا سر، میرا یہ سوال ہے، میں بلوچ ہوں جی، تو یہ کوئی بھی یعنی آپ کے دور میں بھی کراچی میں بلوچوں کے ساتھ بھی ناجائز ہوتا تھا، تو جو بھی حکومت آیا ہے اس میں آج تک بلوچوں کے بارے میں کچھ بھی یعنی ایسے سمجھو کچھ ہی نہ کیے، تو اس بارے میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں، تو آپ جواب دیجیے۔ نہیں، میرے زمانے میں ہم نے کبھی کسی زمانے میں بلوچوں کے ساتھ ہم نے ناانصافی یا کہیں کسی اور نے کی ہو تو کی ہو، میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ کسی کے ساتھ، لیکن میری ہدایات سب کو معلوم ہے۔ کسی قوم کا کوئی آدمی آ جائے، اس کے لیے آپ وہ دیکھ لیجئے گا مفت بازار جو 88 میں ہوا تھا، پتہ نہیں کب ہوا تھا، تو وہ دیکھ لیجئے، اس میں بلوچ خواتین غریب وہ سامان لے کے جا رہی ہیں مفت میں، تو
ان کے انٹرویو ہیں، آپ وہ دیکھ لیجیے. جی بہت بہت شکریہ سردار علی بہت بھائی. شکریہ. تھینک یو سر. بہت تھینک یو ویری شکریہ. مچ. تھینک یو. جی میں ریکویسٹ کروں گا ذیشان ظفر صاحب سے، اپنا مائک انمیوٹ کیجیے پلیز. آپ جو بھائی نے لیکچر دیا ہے مہاجر پختون اتحاد 31 اکتوبر ثانیہ اور جو واقعہ ہوا تھا اس سے متعلق کوئی سوال ہو تو پلیز وہ سوال رکھیے. جی ذیشان صاحب اپنا مائک انمیوٹ کیجیے پلیز. جی عثمان 804 کے آئی ڈی سے. جی السلام علیکم الطاف بھائی. وعلیکم جی السلام. عثمان 804 کے آئی ڈی سے. جی میں بہت بڑا آپ کا فین ہوں، بس میں چاہتا ہوں کہ آپ جلد سے جلد آ جائیں. عثمان 804 کے آئی ڈی سے. جی میں بہت بڑا آپ کا فین ہوں، بس میں چاہتا ہوں کہ آپ جلد سے جلد آ جائیں. عثمان 804 کے آئی ڈی سے. ارے کیا ہو گیا بھائی؟ سہیل کا مائک بند کرواؤ بھائی. نہیں بھائی ان کے مائک کی طرف سے ایک ہو رہا تھا بھائی. اب صحیح ہوگی بھائی آواز. اچھا اچھا. جی احتشام میر صاحب اپنا مائک انمیوٹ کیجیے پلیز. احتشام میر صاحب. السلام علیکم الطاف بھائی. وعلیکم السلام. الطاف بھائی کیسے ہیں؟ احتشام میر بات کر رہا ہوں گلگت سے. جی کیسے ہیں بھائی؟ ٹھیک ہے الحمدللہ. الطاف بھائی ہم آپ کو ایک جزاک بار اللہ. پاکستانی پولیٹکس میں دیکھنا چاہتے ہیں. ہماری بہت بڑی تمنا ہے کہ آپ دوبارہ سے پاکستان میں آئیں اور اپنے عوام کو لیڈ کریں. بس جی دعا کریں کہ حالات ٹھیک ہو جائیں اور مجھے بھی پاکستان آنے کا یہ اجازت دے دیں. پاسپورٹ بنائیں، میرا نادرا کارڈ بنا دیں. نہیں الطاف بنا کے بھائی دے رہے، آج 32 سال ہو گئے. الطاف بھائی ہم چاہ رہے ہیں کہ آپ پاکستان آ کے سب سے پہلے وزٹ آپ گلگت بلتستان کا کریں. ہم آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ماشاء اللہ، اللہ خوش رکھے آپ کو، اللہ آپ کے جذبات کو قبول فرمائے اور موقع آمین. دے کہ میں وہاں آؤں اور گلگت بھی آؤں میں. انشاءاللہ ہم آپ کو ویلکم کہیں گے اور آپ کی پارٹی کا ہم ادھر بنیاد رکھیں گے گلگت میں ایک بار جزاک پھر. اللہ جزاک اللہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. بہت شکریہ الطاف بھائی، بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ. اللہ بہت خوش رکھے. شکریہ احتشام صاحب. تھینک یو ویری مچ. اوکے تھینک یو. جی اب میں ریکویسٹ کروں گا راؤ صاحب سے. راؤ صاحب اپنا مائک انمیوٹ کیجیے پلیز. اور جو بھائی نے لیکچر دیا ہے کوشش کریں اس سے متعلق سوال کیجیے پلیز. السلام علیکم الطاف بھائی، کیا حال ہے؟ وعلیکم السلام. اللہ کرم ہے. دعا الطاف بھائی آپ سے یہ پوچھنا تھا کہ یہ جو اب عمران خان کو جنہوں نے قید میں رکھا ہوا ہے، اس کا کوئی باہر آنے کے چانسز ہیں کہ یہ ختم کر دیں گے قصہ اندر ہی؟ اس کا واحد حل وہی ہے جو 2 روز پہلے سلمان اکرم راجہ صاحب نے بتایا. عدالتیں فوج کے تابع ہیں. اس کا ثبوت موجود ہے. مجھے اس تحقیق میں جانے کی، تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں جو بات سلمان اکرم راجہ صاحب نے 2 روز پہلے کہی ہے کہ عدالتوں سے یہ فیصلہ نہیں ہوگا، کسی اور چیز سے نہیں ہوگا، اس کا فیصلہ سڑکوں پہ ہوگا. عوام کو، خصوصاً پنجاب کے عوام کو باہر نکلنا ہوگا، باہر نکلنا ہوگا، باہر نکلنا ہوگا. تو جب وہ باہر نکلیں گے تو عمران خان جیل سے باہر نکلے گا. بہت شکریہ صاحب. آپ کو جواب یقیناً مل گیا ہوگا. تھینک یو ویری مچ. جی اب میں ریکویسٹ کروں گا یہ سوہا کی آئی ڈی سے اپنا مائک انمیوٹ کیجیے پلیز. السلام علیکم بھائی، کیسے ہو آپ؟ وعلیکم السلام. اللہ کا کرم، دعائیں چاہیے. بولنا یہ تھا کہ جب سے آپ گئے ہیں ہمارا کراچی بند نہیں ہوا، بچوں کے اسکول بند نہیں ہو رہے. آپ آئیں تاکہ ہمارے بچوں کے اسکول تو بند کرا سکیں آپ. جی بہت اچھا بہت اچھا بہت اچھا بہت اچھا بہت اچھا. اللہ تعالیٰ ان کو عقل دے. بس نہیں، عقل کی بات نہیں ہے. یہ اس قبیلے کے ہیں جو سڑکوں کے اوپر آزادی سے چوریاں، ڈکیتیاں، لوٹ مار کر رہے ہیں. یہ اس میں خوش ہے کہ ان کے گھر کے سامنے ان کے دوپٹے جو کھینچ رہے ہیں بندوق دکھا کے، پستول دکھا کے، یہ یہاں پہ خوش ہے. یہ بیٹا وہ نہیں ہے یار، پھر تم بات کر رہے ہو.
یہ تو لوٹنے والوں میں سے، دوپٹے کھینچنے والوں میں سے ہیں۔ جی بھائی، میں جواب دے رہا ہوں تو مجھے جواب دینے دیا کرو پورے۔ بہتر بھائی۔ محمد زکریہ صاحب اپنا مائک انمیوٹ کیجئے پلیز۔ محمد زکریہ صاحب اپنا مائک انمیوٹ کیجئے پلیز۔ السلام علیکم الطاف بھائی، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ وعلیکم السلام زکریہ صاحب، اللہ کا کرم ہے، دعائیں چاہیے۔ میں امریکہ شکاگو سے بول رہا ہوں۔ کافی عرصے کے بعد آپ سے بات ہو رہی ہے۔ ایک زمانہ گزر گیا، 30 سال ہو گئے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یا تو بڑی خوشی ہو رہی ہے آپ سے بات کر کے۔ بس دعا کر رہے ہیں کہ اللہ پاک، اللہ نے آپ کی بے گناہی ثابت کر دی۔ ان حالات سے گزرے سب چیزیں، آپ بے گناہ ثابت ہو گئے۔ یہ اللہ کی مرضی ہوتی ہے۔ امتحان میں بھی اللہ ڈالتا ہے، نکالنے والا بھی وہی ذات ہے، اس کے علاوہ کوئی ذات نہیں ہے۔ آپ نے صبر سے کام لیا، اللہ نے آپ کا صبر قبول کیا اور آپ کو بے گناہ ثابت کر دیا۔ ظاہر ہو گیا کہ اس کے پیچھے کیا تھی، کیا باتیں تھی، کیا نہیں تھی، وہ سب نظر آ رہا ہے۔ جزاک اللہ، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر، لاکھ لاکھ احسان ہے۔ میں تو بہت اللہ کا شکر احسان ادا کرتا ہوں کہ میری ہی زندگی میں اس نے دودھ کا دودھ، پانی کا پانی کر دیا۔ بے شک بے شک، بالکل صحیح کہا آپ نے۔ کیا سچ ہے کیا جھوٹ ہے، سب چیزیں ثابت کر دی۔ آپ کے صبر نے بڑا کام کر دیا، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اللہ آپ کو خوش رکھے، اللہ آپ کو زندگی دے۔ دعا میں یاد۔ اللہ دوبارہ کراچی میں ہمیں دوبارہ جو ہے نا وہ دن دیکھنے کو ملے جو پہلے تھے ہمارے۔ آمین ثم آمین، یا الہی آمین۔ اللہ آپ کی فریاد کو میرے اللہ کوئی بھی خدمت ہو، شکاگو میں ہوں میں، میرے اللہ کوئی بھی خدمت ہو آپ ضرور بتائیے گا پلیز۔ ضرور ضرور، انشاءاللہ انشاءاللہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بہت بہت شکریہ زکریہ صاحب۔ جی اب میں ریکویسٹ کروں گا علی بھائی کی آئی ڈی سے، علی 333 کی آئی ڈی سے اپنا مائک انمیوٹ کیجئے پلیز۔ السلام علیکم الطاف بھائی۔ وعلیکم السلام۔ الطاف بھائی، ایک واقعہ ایسا ہے کہ آج سے تقریباً 12 سال پہلے میں ایک ادنا سا آپ کا کارکن ہوں، نظریاتی کارکن ہوں، اور ابھی فی الحال بیک فٹ پہ ہوں۔ ظاہر حالات آپ کو پتہ ہی ہے۔ ایک رات میں نے خواب دیکھا، میں نے آپ کے ہاتھ کا بوسہ لیا، وہ اگلا دن میرے پہ ایسا گزرا جیسے مجھے جنت مل گئی ہے۔ میں ایسا کارکن ہوں آپ کا۔ اللہ اکبر۔ اور آج آپ کے نظریے ہی کی وجہ سے آج آپ نے مجھے بولنا سکھایا۔ میں ایک چینل سے وابستہ ہوں، صحافی ہوں، اور میں آپ کے جو نظریہ ہے، جو سوچ ہے، اس کا پرچار آج بھی کرتا رہتا ہوں گاہے بگاہے، لیکن بیک فٹ پہ ہوں۔ آپ کو پتہ ہے حالات کیا چل رہے ہیں۔ نہیں 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 نہیں، کوئی ضرورت نہیں ہے آپ کو، آپ اپنا کام کیے جائیے جس انداز سے کر رہے ہیں، بچتے بچاتے۔ بہت شکریہ الطاف بھائی، بس دست شفقت ہو۔ انشاءاللہ میں آپ کے ہیلو کی آواز سننا چاہوں گا، انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ آپ کو ایک بار پھر پاکستان میں ہیلو کی آواز سنائے گا۔ یا الہی آمین، یا الہی آمین۔ اللہ آپ کو بھی سلامت رکھے، حفظ و امان میں رکھے، آمین ثم آمین۔ تھینک یو الطاف بھائی، بہت بہت شکریہ، تھینک یو، اللہ حافظ۔ بہت اللہ بہت آپ شکریہ کی علی حفاظت بھائی، فرمائے۔ بہت بہت شکریہ علی بھائی۔ الطاف بھائی آپ کی اجازت سے صرف اتنا مطلب کہ کہنا چاہ رہا ہوں بھائی کہ ایک شیطانی فتنہ آیا، اللہ تعالیٰ نے بھائی کتنے رحمانی گواہیاں بھائی آپ کے لیے بھیج دی بھائی براڈ کے اوپر اسی وقت بھائی۔ یہ ہے بھائی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کے لیے بھائی کہ لوگ کتنا پیار کتنی محبت کرتے ہیں بھائی آپ سے، اسی وقت آ گئی بھائی، فوراً کے فوراً بھائی، ماشاء اللہ بھائی ماشاء اللہ۔ جی قیصر بھائی اپنا مائک انمیوٹ کیجئے پلیز۔ یہی تو بھائی کہہ رہے تھے سہیل بھائی کہ جس کی گواہی اللہ تعالیٰ دے رہا ہو اس کے لیے آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بے شک بے جواب شک دینے دیں بھائی کو۔ بے شک۔ جی قیصر بھائی آپ کا مائک میوٹ ہو گیا، دوبارہ سے انمیوٹ کیجئے پلیز۔ قائدری آداب، السلام علیکم۔ تسلیمات تسلیمات، جیتے رہو بیٹا، صحت تندرستی کے ساتھ لمبی عمر پاؤ۔ آمین بھائی، اللہ تعالیٰ کو صحت تندرستی لمبی دراز عمر عطا فرمائے، آپ کو وفادار بنائے رکھے۔ بھائی آپ نے اپنی جو براڈ پہ بھائی 31 اکتوبر 1986 کا جو واقعہ پیش کیا، میں تو خیر اس کا آئی وٹنس ہوں میں، جس طریقے سے بھائی آپ نے ایک ایک بات جو کی نا بالکل حق اور سچ پر مبنی کی کہ کس طرح ایجنسی نے پڑھانے کے ہوٹلوں پہ فائرنگ کی اور ہمارے ساتھی کو شہید کیا۔ آئی وٹنس بھائی، شروع سے ان کا کام یہی کہ ہر قوم کو یہ لڑائیں اور قتل عام کرائے اور اس کا الزام آج طریقہ الطاف حسین بھائی پہ لگائے۔ جو بغض ہے ان کے دل کے اندر، بغض ہے وہ رہے گا،
क्योंकि आपने भाई ये चीजें खत्म करवाई थी, पठान, पंजाबी, माजी, सिंधी विरोध का आपने लड़ाई दी, का खात्मा कराया, और चढ़ते और आज तक देखना भाई आप तो वो हो ही नहीं रहा। आखिरी में ये वही चुनन बेचते हैं जो इनसे होता नहीं है शिया सुन्नी का। मगर भाई आपकी हिम्मत, जरूरत और आपकी 50 साल जज्बत पे लाखों सलाम भाई। अल्लाह ताला, बस मैं यही कहूँगा भाई, आप हैं तो सब कुछ है। आज पहले भी आपने कौमों के लिए बोला और आज तो आप हर कौम के लिए बोलते हैं। ये अल्ताफ हुसैन, जज़ाकल्लाह बेटा, जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। खुश रहो बेटा, खुश ये रहो। आपकी जीत है, ये आपकी खुश जीत रहो है। बेटा, खुश रहो, आज जीते रहो बेटा, बहुत लाइन लगी हुई है। जी भाई, ओके, बहुत बहुत शुक्रिया कैसर भाई, थैंक यू वेरी मच। जी मैं रिक्वेस्ट करूंगा ओनली भाई की आईडी से प्लीज जल्दी से अपना सवाल कीजिए। आपकी तरफ से सिग्नल की प्रॉब्लम चल रही है आई थिंक है। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है? वालेकुम खैरियत से ठीक है? अल्लाह का करम। भाई आप इनको क्यों डिस्टर्ब करवाते हो घड़ी घड़ी बुला के यार? जब तक माइक ठीक नहीं करें पहले बता दो ना उनको प्राइवेट फोन पे। भाई किसी मॉडरेटर ने लिया इनको भाई। कौन मॉडरेटर है? तो मॉडरेटर ऐसा बनाओ ना कि जो उसको उतनी तमीज तो हो। जी भाई देख लेंगे भाई बिल्कुल इंशाल्लाह। सिराज कशर खान साहब अपना माइक अनम्यूट कीजिए प्लीज। कशर खान साहब। सलाम वालेकुम अल्ताफ भाई। वालेकुम अस्सलाम। अल्ताफ भाई कैसा है? ठीक है, अच्छा है? अल्लाह का करम है, दुआएं चाहिए। अल्ताफ भाई जब पहला आप ये बातें कराता था तो हमको बहुत दुख होता था, लेकिन जब आपने वो उस टाइम हमको याद नहीं था कि हम पे भी ये टाइम आएगा। ये जो जर्नल कर्नल है सही है, पूरा हरामी है, पूरा मुल्क ये चलाता है। जो चपड़ासी लोग है ये नवाज शरीफ, जरदारी, नून वाला,